رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب الرسالة، والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. الله جل جلاله وعم نواله وعظم ذكره وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَأْنُهُ بِحَمْدِ ثَنَاء. اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت رسم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام عمر تھا اور عمر نام کے تقریباً 6 سے زائد صحابہ کرام کا تذکرہ صحابہ میں تذکرہ ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. آپ کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب لگتا اور اللہ کے حبیب نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. روایات دیگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 39 مسلمانوں کے بعد 40ویں نمبر پر کلمہ پڑھا. حضرت حمزہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کے تقریباً 3 دن بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے آقا کے غلاموں میں شامل ہوئے. جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 27 برس تھی اور اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے
آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایّد الاسلام، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عمر کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو مضبوطی فرما، عطا فرما۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور آپ رشتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس لحاظ سے رشتے میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے رشتے میں سسر بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے بھائی، جن کو سرکار نے اپنا بھائی کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا، تو اس لحاظ سے حضرت فاروق اعظم سرکار کے سسر اور حضرت علی کے داماد بھی لگتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ نبی نے اپنی بیٹی اولیاء کے سردار یعنی حضرت علی کو عطا فرمایا، تو اولیاء کے سردار حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں دی۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایات مختلف ہیں، سن 6 نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوا، یعنی آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو مراد رسول کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آقا دعا کیا کرتے کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ ایک جگہ لکھا ہوا خاص طور پر عمر کے اس عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے اس وقت آزادانہ طور پر مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرنی شروع کی، اور اس وقت جو مسجد الحرام میں آپ کے آنے کا انداز تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تو 2 قطاروں میں ایک قطار کی قیادت حضرت حمزہ جو سرکار کے چچا تھے وہ کر رہے تھے، اور پیچھے مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور دوسری قطار کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے تھے۔ مسلمان 2 قطاروں میں حضرت حمزہ اور حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نعرہ تکبیر بلند کرتے کرتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ ہستی کہ جس کی شان میں اور موافقت میں اللہ عز و جل نے اپنے قرآن کی تقریباً 41 آیات کو نازل فرمایا۔ 41 آیات،
رائے، آپ کا کلام اتنا بہترین کلام، آپ کا مشورہ اتنا بہترین مشورہ ہوتا۔ بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، تقریباً 21 آیات قرآن کی اتری ہیں اس حوالے سے کہ محبوب جو آپ کے عمر نے مشورہ دیا ہے، جو آپ کے عمر نے کہا ہے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹھیک کہا۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، میرا دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے۔ اللہ عز و جل نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا محبوب مقام ابراہیم صلی، محبوب یہ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس جگہ کو نماز پڑھنے کا مقام بنا لیجئے۔ کیوں؟ محبوب تیرے عمر کو پسند ہے کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے، یہاں پر حتیم کعبہ کے بعد سب سے افضل ہے ایک بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کرنا، ایک ہے حتیم کعبہ، حالانکہ وہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ اس کے بعد حتیم کے بارے میں تو آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے وہاں نماز پڑھی گویا اس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ حتیم کعبہ کے بعد مسجد الحرام میں سب سے افضل جگہ ہے مقام ابراہیم کے، وہاں پر نماز ادا کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، کوئی کس طرح کا ہوتا ہوگا، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا ہوتا ہوگا۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، آپ کے قدموں میں حاضری کے لیے، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ آقا ازواج مطہرات اگر پردہ کر لیں تو کیا اچھا نہیں؟ تو اللہ نے فوراً پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ محبوب یہ جو عمر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جو عمر کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یعنی 21 معاملات ایسے، 21 باتیں ایسی، 21 واقعات ایسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ عز و جل نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا تھا عمر نے جو کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ زمین پر عمر نے کلمہ پڑھا۔ وہ ہستی جس کے اوصاف حمیدہ، جس کی صفات جمیلہ، جس کا عمل اتنا کامل، جس کا خلوص اتنا زیادہ، جس پر نگاہ رحمت رب کی اتنی زیادہ، جس کے دل کو اللہ عز و جل نے اتنا ستھرا کیا، جس ہستی کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس کے ان صفات کو، ان کے ان کمالات کو، ان کے اس خلوص کو، ان کے عشق رسول کو دیکھ کر آقا نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنی ہوتی تو اللہ نبوت میرے عمر کو عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اوصاف ایسے، اس کی صفات ایسی، اور اس کا کردار ایسا ہے، اور اس کا عشق رسول اور یہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے
کہ اللہ عز و جل نے اگر نبوت کسی کو میرے بعد عطا کرنی ہوتی تو اللہ وہ نبوت میرے عمر کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کون؟ جس سے باتیں کی جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی امت ہے، حضرت داؤد کی امت ہے، یا حضرت سلیمان کی امت ہے۔ فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ضرور گزرا ہے۔ محدث کون؟ کہ جس کے ساتھ رب باتیں کرے، جس کے دل پر اللہ الہام فرمائے، جس کے دل کی بات اس کے زبان پر جو آئے نا تو اللہ عز و جل کے الہام کے ذریعے آئے، جس کا دل جو ہے اس کی توجہ اللہ ہو اور وہ زبان سے بولے تو اللہ عز و جل کے حکم سے بولے۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر محدث ہے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ منصب اللہ عز و جل نے جو محدث ہونے کا عطا کیا ہے وہ میرے عمر کو عطا فرمایا۔ وہ ہستی، میں نے کہا کہ آپ کی شان میں، آپ کی موافقت میں، آپ کی تائید میں جو اللہ عز و جل نے قرآن کی آیات کا نزول کیا، ان آیات کی تعداد تقریباً 21 ہے۔ کتنی ہے؟ اور آپ کی جو شان میں آیتیں نازل ہوئی، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جو آیات نازل ہوئی، آپ کے جاہ و منصب کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ عز و جل نے آیات نازل کی، کل آیات کو ملا کر تقریباً 41 آیات ہیں جو صرف اللہ نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ کو نہیں پتا وہ عمر کیسی ہے۔ رب جانتا کہ عمر کو میں نے کون سا مقام دیا، کیونکہ عمر کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ سرکار کی محبت سے دھڑکتا ہے۔ عمر کی جو سانسیں چلتی ہیں یہ رب دیکھتا ہے کہ عمر کی جو سانسیں چلتی ہیں، یہ جو جان چلتی ہے، یہ جو روح میں، روح اور جسم کا ساتھ ہے، یہ سرکار کی محبت کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ رب کا چناؤ۔ سرکار دو عالم سے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو یا عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے، ان میں سے کسی کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل جیسے قریب کو نہیں چنا، اللہ نے اسلام کے لیے مدد کے لیے چنا ہے تو فاروق اعظم کو چنا ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ، وہ چناؤ اتنا پسند کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اور اللہ کے فرشتہ کوئی بھی وہی کرتا ہے جو اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا عمر نے جو اسلام قبول کیا نا، آج آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ زمین پر عمر نے کلمہ پڑھا۔ چھوٹی سی بات، وہ ہستی جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے دیکھا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ سنیے گا، ارشاد فرمایا عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا
فرمایا کہ عمر رأیت شیاطین الجن والانس عمر میں نے دیکھا ہے انسانوں میں سے جو شیطان ہیں اور جنات میں سے جو شیطان ہیں، جتنے بھی شیطان ہیں سارے کے سارے تجھے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ توجہ سے سننا، یہ باتیں میں بھی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اگلی بات، آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یکتب به، بے شک اللہ عز و جل نے حق کو، سچ کو، پکی بات کو عمر کی زبان پر رکھا ہے۔ عمر کی زبان پر رکھا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے یقول بھی، عمر جب بھی گفتگو کرتا ہے اللہ نے حق عطا کیا ہے، عمر کی زبان سے اللہ حق ہی جاری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو یہ نہ رہے کہ زبان سے تو بندہ کچھ بھی بول سکتا ہے، دل میں کیا ہے یہ تو کسی کو پتا نہیں، تو اس کی گواہی خود سرکار نے دی کہ میرے عمر کے دل میں کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، وقال بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری فرمایا ہے اور اس کے دل میں بھی حق کو پیدا فرمایا۔ عمر جب بھی حق بولتا ہے، محدثون پہلی اردو میں محدث ہوتے تھے جن پر اللہ عز و جل الہام کرتا تھا، جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، جن کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ رب عز و جل کے الہام سے جاری ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل نے وہ محدث میری امت میں عمر کی صورت میں پیدا فرمایا اور عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر، اور دل میں شیطان کا وسوسہ آنا تو دور کی بات، عمر کو دیکھا تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا۔ دل میں وسوسہ کیا ڈالے گا؟ کیوں کہ عمر کے دل کو اللہ عز و جل نے حق کے لیے چن لیا ہے۔ عمر کے دل میں اللہ نے حق کو پیدا فرمایا ہے اور عمر کی زبان سے حق اس لیے جاری ہوتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا۔ عمر کا کوئی فیصلہ بھی حضرت عمر کا کوئی غلط ہے؟ ان کے دل کو بھی رب نے اپنے قابو میں رکھا ہے، ان کی زبان کو بھی رب نے اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اس بات کی گواہی کسی عام بندے نے نہیں دی، اس بات کی گواہی اس ہستی نے دی ہے جو ہستی تاجدار ختم نبوت ہے، جو امام الانبیاء ہے، اور جن کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زبان میں شک فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، یہ جو کلام کرتا ہے، یہ جو فیصلے کرتا ہے، یہ جو عطائیں دیتا ہے، یہ جو نوازتا ہے، یہ تمہیں جو بتاتا ہے حرام کو حرام، حلال کو حلال، جو کہتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو میرا محبوب گفتگو کرتا ہے یہ خواہش نفسانی سے نہیں بولتا، بلکہ زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے۔ سرکار نے اپنی زبان سے گواہی دی، عمر کے دل میں اللہ نے حق پیدا فرمایا اور عمر کی زبان سے اللہ حق جاری فرماتا ہے۔ اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف یہی نہیں، اللہ عز و جل کا صفاتی نام بھی حق ہے۔ حق المبین، حق کہتے ہیں، ایک تو ہے نا حق سچ کو کہتے ہیں، حق پکی بات کو کہتے ہیں، حق درست
بات کو کہتے ہیں. ایک حق جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ رزاق ہے, رزق دینے والا ہے, اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے, اللہ جاننے والا ہے. اسی طرح اللہ حق بھی ہے. اللہ کیا ہے؟ حق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حق تمہارا وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَعْبُدُ بِيَدِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ. ارشاد فرمایا بروز قیامت حق یعنی رب دست قدرت کے ساتھ جس سے مصافحہ کرے گا پوری کائنات میں سب سے پہلے انبیاء کے بعد, پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے رب جس سے مصافحہ کرے گا, جیسا اس کی شان کے لائق ہے, جس سے مصافحہ کرے گا وہ خوش نصیب کوئی اور نہیں, وہ میرا عمر ہوگا. اگر ارشاد فرمایا میرے عمر کا مقام یہ ہے, مرتبہ یہ ہے, عزت یہ ہے رب کی بارگاہ میں, قیامت کے دن اللہ عز و جل سب سے پہلے اگر سلام کہے گا تو میرے عمر کو کہے گا. اور لوگ جائیں گے جنت میں اپنے اپنے طریقے, ایسے رب کی رضا, جیسے رب کی رضا. کچھ لوگ ہوں گے جو علماء کی شفاعت سے جائیں گے, کچھ ہوں گے جو اولیاء کی شفاعت سے جائیں گے, کچھ اپنے نابالغ جو بچے فوت ہو گئے ان کی شفاعت سے جائیں گے, کچھ ہوں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جن کو ملے وہ جائیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو سرکار کے قدموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اوروں کو بھی جنت عطا فرمائے گا. فرمایا یہ جو میرا عمر ہے نا, قیامت کے دن اللہ عز و جل دست قدرت کے ساتھ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا میرا عمر ہوگا. اللہ عز و جل قیامت کے دن دست قدرت کے ساتھ اللہ عز و جل قیامت کے دن جس پر سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ میرا عمر ہوگا. تیسری بات ارشاد فرمائی میرا عمر وہ شخص ہے, وہ ہستی ہے کہ اللہ عز و جل دست قدرت سے اسے پکڑے گا اور خود اللہ عز و جل جنت میں عمر کو داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. میرا عمر جب جنت میں جائے گا سراج واہل الجنہ, میرا عمر وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی پہچانے گا نہیں, میرا عمر جنتیوں کا بھی چراغ ہوگا. جنتیوں کا بھی کیا ہوگا؟ چراغ. شاہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن فرمایا کہ ان اللہ تعالی بی اہل عرفہ آمد وباہی کی عمر آسد, میدان عرفہ جہاں پر کوئی بندہ احرام کی نیت کے بغیر, حج کی نیت کے بغیر نہ جائے تو حج نہیں ہوتا. فرمایا عرفہ کے دن اللہ عز و جل عرفات میں کھڑے حاجیوں پر عام فخر کرتا ہے. اس نے کیا میرا عمر ایسا ہے کہ عرفات کے دن اللہ عز و جل نے خاص طور پر عمر پر فخر فرمایا. دیکھو میرے نبی کا وہ امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنیے حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا نے ارشاد فرمایا جبریل میرے عمر کے فضائل تو بتائیے, میرے عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہے, رب کی بارگاہ میں عمر کی عزت کیا ہے, یہ تو بتائیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا حضرت فاروق اعظم کی فضائل آپ کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. کتنی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر روایتیں مختلف ہیں. کہا جاتا ہے کہ 950 برس آپ نے تبلیغ کی اور عمر آپ کی 1500 برس کی. روایات مختلف ہیں. 950 برس ہی کر لیں. فرشتوں کا سردار حضرت جبریل جہاں کوئی
وہاں پہنچ سکتے. حضرت جبریل روزانہ جنت میں ایک نہر میں غوطہ لگاتے ہیں. آپ کے پروں سے جو پانی کے قطرات چڑھتے ہیں اللہ تعالی وجہ سے ان پروں کے جو پانی کے قطرات چڑھتے ہیں اللہ تعالی ان قطرات کے ساتھ ایک نورانی فرشتہ پیدا فرما دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. 950 برس تک میں عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں تب بھی عمر فاروق کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. یہ حدیث مبارکہ کی مطلب فرمایا کہ بلال کیا آواز آ رہا ہے, میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں آگے تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز آتی ہے. اس حدیث کا اگلا حصہ شریف میں بھی ہے, ان کی زبان میں بھی ہے, اور اس وجہ فرماتے ہیں کہ الفاظ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں جنت میں ایک محل میں نے دیکھا, بڑا خوبصورت محل. میں گیا تھا تو میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے. میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ حور ہے یا جنتی عورت ہے وہ وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ عرب کے ایک جوان کے لیے. ارشاد فرمایا کہ عرب کا وہ نوجوان کون سا ہے, کس قبیلے سے ہے. عرض کی گئی آقا وہ قریش میں سے ہے. عرض کی ارشاد فرمایا کہ قریش میں سے تو میں بھی ہوں. عرض کی آقا یہ آپ کے غلام عمر کے لیے اس محل کو اللہ نے تعمیر فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آئی تو اسے دیکھوں, لیکن عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں محل کے اندر داخل نہیں ہوں. یہاں پر غیرت کروں گا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق عمرہ شریف کے لیے جانے لگے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا نے ارشاد فرمایا عمر اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی پاک دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے سرکار نے ان سے دعا کے لیے کہا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا نا لا تنسان یا اپنی دعائی کا کہ اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھولنا نہیں, دعاؤں میں یاد رکھنا. راوی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کو اس جملے سے جو خوشی ہوئی ساری زندگی اتنا خوش ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. اور اگلی بات آقا نے ارشاد فرمایا, ایک توجہ سے باتیں سنو. آقا دین صلی نے ارشاد فرمایا عمر معی, عمر میرے ساتھ. توجہ ہے نا سب کی, عمر میرے ساتھ ہے. وَأَنَا مَعَ عمر, اور میں عمر کے ساتھ ہوں. وَالْحَقُّ بَعْدِي, اور میرے بعد جو حق ہوگا مَعَ عمر حَيْثُ كَانَ, عمر جہاں بھی ہوگا حق جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہوگا. بعدی میرے بعد بھی, میری صرف ظاہری حیات میں نہیں بلکہ میرے بعد بھی میں بھی عمر کے ساتھ, عمر میرے ساتھ, اور میرے بعد حق بھی عمر کے ساتھ ہوگا. عمر جہاں بھی ہو, عمر جہاں بھی ہو حق عمر کے ساتھ ہوگا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عبرانی میں اس مطلب کیا حضرت حسین خدری سے فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا من اغلظ عمر فقد اغلظنی. یہ توجہ سے سننا. آقا نے آج چونکہ یکم محرم الحرام اور یکم محرم الحرام کو معتبر روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ وہ جو ہے نا اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں بتایا کریں کہ
جس ہستی کا آج دن ہے اللہ نے اس کو شان کے عطا کی ہوئی. آگے ہمارے بچوں کے عقائد میں آگے نے ارشاد فرمایا جو عمر سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا. یہ اگر مدد کی باتیں چھوڑیں چونکہ چنانچہ فلانے نہیں، میں اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس ہستی کے بارے میں خدا اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا. زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ اگر مگر دائیں بائیں چھوڑ دو ان چیزوں. آقا نے ارشاد فرمایا من ابغض عمرا فقد ابغضنی، اور جس نے عمر کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. سنیے گا ارشاد فرمایا ومن احب عمرا فقد احبنی، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. زندہ باد. ارشاد فرمایا جو عمر سے بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا، جو اس سے محبت کرے وہ میرا محبوب ہے. میرے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، میرا محبوب ہے. فرمایا اللہ تعالی نے عرفات کے دن عرفات والوں پر عام فخر فرمایا، میرے امت پر خاص فخر فرمایا. آقا نے آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی امتوں میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوتا کہ جو محدث ہوتا. میری امت میں اگر اللہ نے کوئی محدث پیدا فرمایا ہے تو میرا عمر پیدا فرمایا. آقا سے عرض کیجیے آقا کئی محدث عمر کیسے محدث ہے؟ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری؟ جس کی زبان سے باتیں اور بھی کافی ہیں لیکن ٹائم کم ہے. آپ کو عرض کرتا کروں آج کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اور حضرت فاروق اعظم کی آپس میں کوئی چپرش تھی، کوئی نفرت تھی. وہ سن رہے ہیں نا آپ لوگ، کچھ نہیں کو چھوڑے فاطمہ نے آپ درود پاک پڑھیے. آپ سب کے سامنے میں ایک سوال رکھتا ہوں. آپ کے سامنے آپ میں سے کوئی بندہ اپنے کسی دشمن جس نے آپ کا حق مارا، جس نے آپ کا خاندان اجاڑا، جس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا، جس نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کیا، جس نے آپ کی اولاد کو ستایا، آپ کی بیوی کو ستایا، آپ کی ماں کو ستایا، اس کو کوئی بندہ اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہے؟ آپ سارے بولے نا، سمجھ آ رہی ہے نا کیا کیا ہے؟ کوئی دیتا ہے اسے بیٹی اپنی؟ کوئی دیتا ہے اسے بیٹی اپنی؟ نہیں دیتا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ اصول کی کتاب مجالس المؤمنین، منتہی الاعمال، نافع التواريخ، اصول الکافی، فروع کافی، عمدۃ المطالب، وہ سی کتاب یہ بات نہیں کرنے لگا. بلکہ مجالس المؤمنین میں تو لکھا ہے انہوں نے کہ نبی نے اگر عمر کی بیٹی کی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت نبی پاک کی نکاح میں تھی ام المؤمنین، تو ولی نے یعنی حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی. حضرت علی کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا ام کلثوم، لقب تھا ان کا، یہ کنیت کیا نام تھا؟ لقب تھا ان کا ام، بولے سارے ان کا کیا نام تھا؟ ام کلثوم. ان کا اصل نام تھا رقیہ. اصل نام کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا ان کا؟ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی سگی بہن تھی. حضرت امام حسن اور امام حسین کی سگی بہن تھی. میں مختلف کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیٹی کا نکاح، جو حضرت علی کی بیٹی، حضرت فاطمہ کی بیٹی، امام حسن اور حسین کی سگی بہن، حضرت علی نے خود ہی نہیں
بلکہ خود خوشی کے ساتھ اس کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہے. اور دشمن کو بیٹیاں دیتا ہے کوئی؟ علی وہ ہستی کے سجدہ کرے تو دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر سکے. اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے جو اپنی بیٹی دی ہے حضرت عمر کو، اس انہی کی کتاب ہے سورہ کافی میں، اور شرح نحج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا. حضرت علی کے خطبات کی ایک شرح ہے نحج البلاغہ. نحج البلاغہ کتاب کا نام ہے، اس کی شرح ہے، لکھی تفصیل لکھی تھی. تو پوچھا گیا کہ ان کو کیوں بیٹی دی حضرت علی نے؟ تو کہا گیا کہ حضرت علی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو بیٹی دی نا، وہ ان کے ایمان کی وجہ سے دی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان کا میں آخری بات کرتا ہوں. ہمارے باعث بارش ہے، بس کر دیں. بولے عقائد کی بات ہے تو مجھے بولنے دیں، کیونکہ آگے چل کر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر پر بکواس کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو عمر کے در کی خیرات بھی کھائے اور علی کے در کی خیرات بھی کھائے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو میرے پیروکار ہیں. جو میرے پیروکار ہیں. حضرت علی کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے، مفسر قرآن، رئیس المفسرین، اہل بیت میں سے وہ گواہی دیتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کا جسم اقدس چارپائی پر رکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. ایک بندہ بلک کر رو رہا، زاروں کی تان رو رہا، اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا کہ مولا کل قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا مجھے اس جیسے اعمال اور وہ اعمال عطا فرما جو تم نے عمر کو عطا فرمایا. کون سے اعمال عطا فرما؟ بولے کون سے اعمال عطا فرما؟ ان نمازوں کا ثواب، ان تسبیحات کا ثواب، ان مقبول اعمال کا ثواب عطا فرما جو اعمال اور خلوص تم نے عمر کو عطا فرمائے. اللہ کے پاس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نا، وہ رونے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا برسر منبر، علی آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ نے اتنا عطا فرمائے جتنا تم نے شہین کو ابوبکر اور عمر کو عطا کیا، تو علی کچھ زیادہ مانگا کرو. تو آپ رو پڑے، فرمایا ہمارا ربی بھائی یا شیخ الاسلام، تو تجھے کیا پتا ان کا مقام کیا؟ لوگ مجھے پیر کہتے ہیں، میں عمر اور ابوبکر کو پیر کہتا ہوں. وہ دونوں میرے حبیب بھی ہیں، وہ شیخ الاسلام اور اسلام کے پیر بھی ہیں. تو سن گئے پھر وہ نجات والے کون؟ وہ نجات والے وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو مانے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کا پیروی کریں. اور حضرت علی، حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اصل نام آپ کا علی تھا. حضرت امام زین العابدین کا اصل نام کیا تھا؟ علی اوس نام تھا. حضرت علی اکبر سے چھوٹے حضرت امام زین العابدین، زین العابدین تو آپ کا لقب تھا کہ عبادت گزاروں کی بھی شان، زینت. اور آپ سے چھوٹے علی اصغر تھے، آپ درمیان میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً تعداد کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے یا 35 ہے. ان میں سے آپ نے اپنے بچوں کے نام عمر بھی رکھا ہے. تو امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یہ ابوبکر اور عمر کا مقام سرکار کی زندگی میں کیا تھا؟ اشارہ کیا روضہ انور کی طرف، فرمایا لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. کہاں دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا جو مقام ابھی ہے یہ اس وقت بھی سرکار نے ان کو یہی مقام عطا کیا. مقام قریب ہے وہ عمر کی جس کی تربت، جس کی قبر انور پر، جس کے مزار اقدس پر سب سے بڑی بات ہے سرکار نے اپنا قرب عطا کیا. اور اس کی تربت پر
سرکار پر جب فرشتے سلام کہتے ہیں تو عمر کو بھی فرشتوں کی آواز آتی ہوگی 70,000 فرشتے 70 صبح اور 70,000 شام جس کی قبر کو دیکھیں زیارت کریں اس ہستی کا نام ابو بکر بھی ہے اس ہستی کا نام عمر بھی ہے حضرت عمر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے ایک قبر کی جگہ آقا نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم میری قبر انور پر حاضر ہوں گے وہ کہیں گے السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو آقا نے ارشاد فرمایا میں قبر انور سے ان کو جواب دوں گا اور ان کی قبر میری قبر کے ساتھ ہی ہوگی سرکار کی قبر انور ہے اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب ان دونوں کو عطا فرمائے اللہ عز و جل ہم سب کو عمر کی توفیق عطا فرمائے بقیہ نماز کے بعد